آج ہم فارسی کے ایک بہت ہی مشہور و معروف شاعر بابا طاہر اوریان کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ باقی شعراء کی طرح، حافظ کی طرح، مولانا روم کی طرح یا مثال کے طور پر سعدی کی طرح اتنے زیادہ مشہور نہیں ہیں، لیکن یہ بہت ہی معروف شاعر ہے۔ ہمارے ہاں یہاں تک کہ علامہ اقبال نے جتنی بھی رباعیاں اپنی کہی ہیں وہ رباعی نہیں ہے، بلکہ بابا طاہر اوریان کی دو بیتیوں کے وزن پر کہی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال جیسے شاعر نے ان کی دو بیتیوں کی پیروی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا نام آپ نے شاید پہلے سنا ہو نہ سنا ہو، مجھے نہیں اندازہ کہ اگر نہیں سنا ہے تو آج آپ سن لیجئے گا کہ یہ بابا طاہر اوریان چوتھی صدی ہجری کے ایک بہت بڑے شاعر ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ہمدان شہر میں پیدا ہوئے تھے، اور بعض کا یہ ماننا ہے کہ یہ لورستان میں پیدا ہوئے تھے، لورستان میں۔ بہرحال کی 400، بعض لوگ مانتے ہیں کہ یہ 426 ہجری میں ان کی ولادت ہے، اور بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 490 وغیرہ کے قریب یا 1000 میلادی کے قریب ان کی پیدائش کو سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال کہ یہ سلجوقیوں کے دور کا شاعر ہے، تغرل بیگ سلجوق کے دور میں یہ زندگی بسر کرتے تھے، اور چونکہ یہ اوریان کا مطلب اس کا یہ لقب اس لیے پڑ گیا ہے کہ چونکہ یہ لباس سے عاری رہتے تھے، مطلب بابا مجذوب ٹائپ کے انسان تھے، اور وجد کی کیفیت میں شاعری بھی کرتے تھے، اور اس طرح کی باتیں ان سے منسوب ہے۔ تو چونکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ لباس نہیں پہنتے تھے، اس لیے ان کو اوریان کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایران کا ایک شہر ہے، میں گیا ہوں وہاں پہ، بابا طاہر اوریان کے مزار پہ بھی گیا ہوں، ایک چورنگی ہے وہاں پہ ایران میں، ہمدان سٹی میں، جو بابا طاہر اوریان سے منسوب ہے، اور بہت ہی خوبصورت مقبرہ بھی بنا ہوا ہے بابا طاہر اوریان کا، اور وہاں پہ ان کی شاعری لکھی ہوئی بھی ہے۔ میں نے مقامی لوگوں سے ان کی شاعری سنی بھی، تو ان کی جو بولنے کا انداز ہے بہت ہی مختلف ہے، یعنی یہ فارسی، پیور فارسی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، بلکہ فارسی کا ایک ڈائلیکٹ ہے کہ جو لوری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوری ڈائلیکٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ اس زمانے میں جو یہودی ہوا کرتے تھے، یہ یہودیوں کی بولنے کی جو زبان تھی، یہودی زیادہ تر اس زبان میں گفتگو کرتے تھے، تو ان کی جو دو بیتیوں کی زبان کو بعض لوگ ان سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کی لائف کے بارے میں بہت کم ہم جانتے ہیں، ان کی لائف کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 326 میں اس کی پیدائش ہے۔ ٹھیک ہے، اور تقریباً 411 ہجری میں ان کی وفات کا سال سمجھا جاتا ہے اس کو۔ یہ درویشی مسلک سے وہ رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے، اور بہت ہی زیادہ متواضع اور بہت ہی زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کے انسان تھے، اور یہاں تک کہ لباس بھی نہیں پہنتے تھے، بعض لوگ یہ مانتے ہیں، ان سے منسوب ہے۔ تو بہرحال کی ان کے کلام میں زیادہ تر عاشقانہ اور عرفانی موضوعات ہیں جو ہمیں ملتی ہیں دیکھنے کو، تو آپ پڑھیں گے تو ان کی شاعری کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور یہ جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ پیور پرشین نہیں ہے، بلکہ پرشین سے قریب ایک لہجہ ہے جو لوری زبان کا لہجہ کہا جاتا ہے، یہ وہ لوری زبان کا لہجہ ہے۔ تو ان کی زندگی میں زیادہ تر معلومات ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن یہ بات ملتی ہے کہ وہ تغرل بیگ سلجوق سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، وہ ان کے حوالے سے بہت احترام کے قائل تھے۔ تو یہ کچھ جو باتیں ہیں جو ان کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں، اور البتہ ان کے آثار میں سے، کتابوں میں سے زیادہ تر یہ جو بابا طاہر کے دو بیتی ہائے بابا طاہر اوریان ہیں، بعض لوگ اس کو دو بیتی کو اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، رباعی کے ساتھ۔ یہ رباعی الگ ہے، دو بیتی الگ ہے، دو بیتی کا وزن مختلف ہوتا ہے، اور رباعی کا وزن مختلف ہوتا ہے۔ بہرحال کی ان کی کچھ قصائد بھی ہیں، کچھ قصیدے بھی انہوں نے کہا ہے، لیکن ان کی جو اصل وجہ شہرت ہے وہ ان کی دو بیتیاں ہیں۔ ان کی آرامگاہ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا میں نے کہ وہاں پہ موجود ہے، ہمدان شہر میں ہے، اور قصائد کا یا مجموعہ کلمات قصار کے نام سے ان کی کچھ ایک کتابیں موجود ہیں، جو اس کے آثار کے حوالے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایرانی ہے، اور ان کا جو دور اگر آپ یاد رکھنا چاہیں
تو یہ سلجوقیوں کا پیریڈ ہے، تو زمان ان کا ہے تغرل بیگ سلجوق کا جو دور ہے یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بابا طاہر عریان کی بات ہو گئی کہ یہ کون تھا، کہاں پیدا ہوئے، اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دی کہ زیادہ تر دوبیتی کہتے تھے، دوبیتی۔ آپ نے دوبیتی کے بارے میں سنا ہے کہ دوبیتی کیا ہے؟ نہیں سر۔ نو سر۔ چل، دوبیتی ربائی کی طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ربائی اور دوبیتی میں دونوں میں چار چار مصرے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے عمر خیام کا نام سنا ہے؟ جی سر۔ ہاں سر۔ عمر خیام بہت ہی مشہور شاعر ہے کہ ان کی رباعیاں بہت مشہور ہیں، ٹھیک ہے، وہ رباعی کے اعتبار سے بہت مشہور ہے، لیکن بابا طاہر دوبیتی کے اعتبار سے بہت مشہور ہے۔ دوبیتی اگرچہ ہے رباعی کی طرح، لیکن یہ رباعی سے بہت ہی مختلف ہے، اس میں بھی چار مصرے ہیں، کچھ سملیرٹیز ہیں۔ سملیرٹیز کیا ہے؟ یہ بھی چار مصروں پر مشتمل ہے دوبیتی، اور کیا کہنا چاہیے، دوبیتی بھی چار مصروں پر مشتمل ہے، رباعی بھی چار مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں، دونوں چار چار مصروں پر مشتمل ہیں، لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ دوبیتی وزن ہوتا ہے نا، وزن آپ کو وہ، چونکہ آپ نے علم عروض نہیں پڑھا ہے، بحور کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو آپ کو یہ وزن کے بارے میں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں دوبیتی میں تقریباً ہجائے کوتاہ سے شروع ہوتا ہے، یہ یعنی ہمیشہ ایک ہی سلیبل ورڈ سے یا شجائے کوتاہ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں وزن عروضی کے اعتبار سے تین رکن پر، تین ارکان پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایک مصرع تین ارکان پر یا ٹوٹلی 6 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دوبیتی میں زیادہ تر عاشقانہ موضوعات استعمال ہوتے ہیں، عشق کے موضوعات زیادہ تر اس میں شامل ہوتے ہیں، عرفان کے موضوعات اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ اگر آپ رباعی دیکھیں تو رباعی میں زیادہ تر فلسفیکل، فلسفیانہ قسم کے موضوعات کو مورد بحث قرار دیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ان دونوں میں فرق یہ ہے، کچھ اور بھی اختلافات ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا وزن کچھ اور ہے، اس کا وزن کچھ، بنیادی طور پر یہ ان دونوں کا وزن مختلف ہے، ان دونوں کا وزن، رباعی اور اس کا وزن مختلف ہے۔ تو ہم ان کی کچھ رباعی پڑھ لیتے ہیں کہ آج کے ایسی ایک ہفتے میں ہم ان کی کچھ رباعیات پڑھ لیتے ہیں، رباعی نہیں بلکہ دوبیتیاں پڑھ لیتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم حافظ کو پڑھیں گے یا قاآنی کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہم حافظ کو پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی رباعیوں کا کیا مزاج کیا ہے، ان کی دوبیتیوں کا کیا مزاج ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کی دوبیتی ہے، یہ گنجور ہے، ایک ویب سائٹ ہے گنجور، وہاں پہ آپ کو ان کی رباعیاں پوری کی پوری جتنی موجود ہے وہ سب کے سب مل جائیں گی، ٹھیک ہے، جتنی بھی ان کی دوبیتیاں ہیں وہ سب موجود ہے یہاں پہ۔ تو اس میں تقریباً 366 ان کی 366 ان کی دوبیتیاں ہیں، تو سب تو ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم کوئی 8-10 پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، 8-10 ان کی دوبیتی پڑھ لیں گے، اور زبان کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ زبان نہیں ہے جو عام طور پر جس کو ہم فارسی کہتے ہیں، بلکہ فارسی کا ایک لہجہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو لوری کا لہجہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ چلیں، تو پہلا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ دوبیتی، تھوڑا سا آسان آپ لوگوں کے لیے نا، چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں۔ چلیں پہلے میں پڑھ لیتا ہوں، آپ غور سے سن لیجئے گا، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں انٹرنیٹ سے سن لیتے ہیں ہم، یہاں کی ان کی جو زبان ہے انہی سے سن لیتے ہیں۔
ایک منٹ ہے. چلے اب سن لیجیے گا. ہاں دلی دیرم خریدار محبت کزو گرم است بازار محبت لباسی دوختم بر قامت دل سپود مهنت و تار محبت دلی دیرم خریدار محبت کزو گرم است بازار محبت لباسی دوختم بر قامت دل سپود مهنت و تار محبت. چلیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کے پڑھنے کا اسٹائل تھوڑا سا مختلف ہے. پھر کہہ رہے کہ دلی دیرم، دیرم کے بجائے ہے دلی دیرم خریدار محبت کزو گرمست بازار محبت لباسی دوختم، دوختم نہیں، ان کا جو اسٹائل ہے کہنے کا لوری کا، لباسی دوختم بر قامت دل زپود محنت و تار محبت. بہت مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے اور بہت آسان بھی ہے. صرف الفاظ کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیرم کا مطلب ہے یعنی دارم. دیرم کا کیا مطلب ہے؟ دارم. دلی دیرم یعنی دلی دارم، خریدار محبت یعنی میں ایک محبت کا خریدار دل رکھتا ہوں. دلی دیرم یعنی دلی دارم، خریدار محبت، محبت کا خریدار دل. میں محبت کا خریدار ایک دل رکھتا ہوں، یعنی میرے سینے میں ایک ایسا دل ہے کہ جو ہمیشہ محبت کا طلبگار ہے، محبت کا خریدار ہے اور نفرت سے نفرت ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیشہ جہاں کہیں پہ بھی ہو، جس سے بھی ہو، ہمیشہ محبت کا طلبگار اور محبت کا خریدار ہے. ایک ایسا دل میرے سینے کے اندر موجود ہے. کزو گرمست بازار محبت، اور اسی محبت کے خریدار دل کے سبب، اسی محبت کے خریدار دل کے سبب گرم ہے. محبت کا بازار گرم ہے. محبت کا بازار گرم ہونے سے کیا مراد ہے؟ گرم ہونا یہاں پہ کنایا ہے، رونق بازار کی طرف اشارہ ہے. یعنی کسی بازار میں مثال کے طور پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دکان پہ جائے تو بہت رش لگا ہوا ہوتا ہے، کسی دکان پہ جائے تو وہاں پہ کوئی خریدار ہی نہیں ہوتا، بہت سنسان پڑا ہوا ہوتا ہے. تو گرم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس چیز کے خریدار بہت ہے، اس چیز کے چاہنے والے بہت ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ بھی کہہ رہے کہ بازار محبت میں اس کے سبب گرمی ہے، یعنی اس محبت کے سبب، اس خریدار دل کے سبب خریدار ہوں گے. ٹھیک ہے، پرچیز کرنے والے ہوں گے، مشتری ہوں گے تو ہی بازار میں رونق ہوتی ہے. اگر کوئی خریدار نہیں ہے، کوئی شاپنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر بازار میں رونق نہیں ہو سکتی. تو بازار کی رونق کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں خریدار ہو، اور اسی خریدار کے سبب بازار محبت کی گرمی ہے، اس میں رونق ہے اور بازار بہت چلتا ہے. اور کہہ رہے کہ یہ تو ایک بات ہو گئی نا. دوسری بات کہہ رہے کہ لباسی دوختم بر قامت دل، یعنی لباسی دوختم بر قامت دل، یعنی میں نے دل کے قد و قامت کے لیے ایک لباس آمادہ کیا، لباس سیا. آپ جب کسی کے لیے خود یا اپنے لیے لباس سلوانے جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی اور کے ناپ کے حساب سے اپنا لباس سلوائیں. نہیں، آپ اپنے قد کاٹ کے حساب سے، اپنی جو ہے نا قامت یا اپنی چوڑائی بلندی یا اپنی اونچائی کے حساب سے، قد کے حساب سے آپ لباس سلواتے ہیں. تو کہہ رہے کہ لباسی دوختم بر قامت دل، دل کو ایک جسم سے تشبیہ دی ہے انہوں نے یہاں پہ، جسم کو ایک قامت سے تشبیہ دی ہے کہ، اور دیکھیں کہہ رہے کہ میں نے جسم کے قد و قامت کے لیے ایک لباس تیار کیا ہے. کس چیز سے؟
ہم جب لباس بناتے ہیں تو کپڑے سے بنا سکتے ہیں، کپڑا ہو سکتا ہے کہ کاٹن کا ہو، ریشم کا ہو، یہ کسی اور چیز کا بھی بنا ہوا ہو سکتا ہے، پلاسٹک کا بنا ہوا ہو سکتا ہے، پولیسٹر کا بنا ہوا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ لباس دل جو بنایا ہے انہوں نے سیا ہے، وہ کس چیز سے سیا ہے؟ زپود محنت و تار محبت، دو چیزوں سے۔ یعنی قدیم زمانے میں اگر آپ نے یا کہیں پہ بھی کہیں لباس یا کپڑے جہاں پہ بنتے ہیں وہاں جائے دیکھیں تو بننے کے لیے ایک تانا ہوتا ہے، ایک بانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کو پوت کہتے ہیں، ایک کو تار کہتے ہیں، یعنی ایک لمبائی میں داغے ڈالے جاتے ہیں، پھر چوڑائی میں اس کو بنا جاتا ہے، اور ان جو لمبائی میں اور چوڑائی میں جو داغے چنے جاتے ہیں یا بنے جاتے ہیں ان کو تار و پوت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تار و پوت یا تانا بانا ہم اردو میں کہتے ہیں، تانا بانا۔ تو یعنی میں نے محنت اور محبت کے تانے بانے سے، میں نے محبت اور محنت کے تانے بانے سے دل کے قامت کے لیے ایک لباس تیار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دل کا جو لباس ہے وہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں ہیں تو دل کا لباس مہیا ہو جاتا ہے، نہیں تو دل ننگا ہو جاتا ہے۔ ایک ہے محنت کریں آپ، لگن ہو آپ کے اندر، سر شوق ہو۔ تانے بانے سے کیا مراد ہے سر؟ دیکھیں آپ، یہ لباس کو فرضی لباس کی بات ہو رہی ہے نا یار، لباس تو دل کے لیے جو آپ لباس بناتے ہیں، کسی کے لیے آپ پیار کا لباس اگر بناتے ہیں تو وہ ایک فرضی نام ہے نا یہاں پہ۔ پوت کا مطلب محنت کو انہوں نے تانے سے، ٹھیک ہے، بانے سے، اور محبت کو تانے سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی لباس سینے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ دو طرح کے داغوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لباس کی سلائی کے لیے دو طرح کے داغے استعمال کرتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ نور الحسن آپ نے دیکھا ہے؟ جی بالکل، چرخا کہتے ہیں سر ہم۔ ٹھیک ہے، تو ایک داغے یوں لمبائی میں ڈالے جاتے ہیں، ایک یوں چوڑائی میں داغے بنے جاتے ہیں یوں کر کے۔ تو ان دونوں چیزوں سے مل کے لباس بنتا ہے۔ اگر آپ دل کے لیے لباس سلوانا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر صرف محبت کافی نہیں ہے، صرف محبت کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کے لیے آپ کو زحمتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جہاں محبت ایسی یک طرفہ چیز تو نہیں ہے نا، تو اس کے لیے محبت اور محنت کے تانے بانے سے دل کا لباس تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی لباس آپ کیوں پہناتے ہیں؟ چونکہ آپ اس کے لیے محبت کے قائل ہیں، چونکہ یہ کہہ رہے کہ میرا جو دل ہے وہ محبت کا خریدار دل ہے، ایک ایسا دل میں رکھتا ہوں میرے سینے میں، ایسا دل ہے جو محبت کا خریدار ہے، اور اسی خریدار محبت دل کے سبب بازار محبت میں رونق ہے، ٹھیک ہے؟ بازار محبت میں رونق ہے، یعنی چاہنے والے دلوں کے سبب اس دنیا کو اگر بازار محبت اگر آپ قرار دیں، اس دنیا کو اگر آپ بازار ایک سے نسبت دیں کہ جس میں محبتیں بڑھتی ہیں، تو اس بازار میں رونق کب ہوگی؟ ایسے دلوں کے سبب اس دنیا میں رونق ہو سکتی ہے کہ جو محبت کے خریدار ہو، نفرت بانٹنے والوں کے سبب اس دنیا میں رونق نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر دنیا میں رونق اگر آ سکتی ہے، اس دنیا میں امن و سکون آ سکتا ہے، اس دنیا میں پیار اگر محبت ہو سکتی ہے کہیں پہ، تو پھر یہ محبت کے خریدار دلوں کے سبب یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس دل بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ دل بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، لہٰذا اس دل کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک محنت کرنے کی ضرورت ہے، دوسری محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی تو دل کے لیے ایک خوبصورت دل کے لباس، دل کو اگر آپ جسم سمجھ لیں تو اس کے لیے خوبصورت لباس تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ محنت اور محبت دیکھیں تو اس میں نقطہ اوپر ہے، اس میں نقطہ نیچے ہے، باقی کوئی ان دونوں الفاظ میں مماثلت ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں محبت اور محنت کو جناس کہتے ہیں، جناس ناقص کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں میں جناس کہتے ہیں۔ لباس ہے، دوختن ہے، پوت ہے، تار ہے، ان میں مراعات النظیر ہے، یعنی یہ سب جب آپ ایک لباس کی بات کرتے ہیں تو
دانے کی بھی بات ہوتی ہے، پہننے کی بھی بات ہوتی ہے، جسم کی بھی بات ہوتی ہے، تار کی، پوت کی، سب کی باتیں ہوتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو ہم مرات و نظیر کہہ سکتے ہیں. خریدار کی مناسبت سے بازار ہے، اور بازار کی مناسبت سے گرمی بازار ہے. ان میں تناسب ہے، ان الفاظ میں نسبت ہے خاص، ان الفاظ میں ایک تعلق ہے جسے ہم تناسب لفظی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی سر. اوکے. یہ ایک دو بیتی ہو گئی ان کی. کوئی ایک اور دو بیتی اور بھی دیکھ لیتے ہیں. دوسری جو ان کی دو بیتی ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زدست دیدے و دل ہر دو فریاد کی ہر چی دید بیند دل کنت یاد بسازم خنجری نیشش زی فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. تصوف میں ایک اصطلاح ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، یعنی العلم حجاب الاکبر، علم کو تصوف میں حجاب کہا جاتا ہے، پردہ. حیرت کی بات ہے نا، علم حجاب ہم سمجھتے نہیں تھے اب تک نا. جی سر. کیوں حجاب کہہ رہے ہیں؟ علم کو حجاب کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ہمارا جو ناقص علم ہوتا ہے نا، وہ حقیقت تک پہنچنے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. ہمارا ناقص علم ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے. لیکن پھر فرض کر لیجیے گا کہ آپ ایک تالاب ہے، ٹھیک ہے، اس تالاب میں آپ چاہتے ہیں کہ اس تالاب کے اندر سے ایک چشمہ نکالیں، تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ آپ کو سب سے پہلے یہ کہ جن راستوں سے، جن چینل سے، جن نہروں سے اس تالاب میں پانی جاتا ہے، سب سے پہلے ان راستوں کو روکنا پڑے گا. یہی کرنا پڑے گا نا. اگر آپ چشمہ نکالنا چاہتے ہیں، کوئی کنواں جی کھودنا سر. چاہتے ہیں، اندر ہی کھودنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان چینلز کو روکیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان چینلز کو روکنے کے علاوہ وہ پانی جو پہلے سے موجود ہے اندر، اس کو خالی کریں، نکال کے باہر پھینک دیں. پھر جب آپ اس کے تہ میں کھودیں گے، دل یوں سمجھ لیجیے گا اس تالاب کے، تو اس میں سے چشمہ نکل سکتا ہے جو اس کا اپنا ہوگا، باہر سے آیا ہوا نہیں ہوگا، سیلف جنریٹڈ ہوگا وہ. ٹھیک ہے؟ اسی طرح تصوف میں ہمارے ہاں جو صوفیاء بزرگ گزرے ہیں، صوفیاء، ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ہمارا حواس خمسہ ہے، جو ہمارے سورس آف نالج ہے، ہمارے لیے علوم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ بعض اوقات ہمیں مس انفارم کرتے ہیں، غلط انفارمیشن دے دیتے ہیں. بعض اوقات آنکھوں دیکھی بات بھی غلط ہو جاتی ہے، کانوں سنی بات غلط ثابت ہوتی ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو تصوف میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں خدا کی تجلیوں کا نور آپ کے دل سے پھوٹے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہ جو حواس خمسہ ہے، جن کے ذریعے آپ باہر سے نالج گین کرتے ہیں، پہلے ان پہ بھروسہ کرنا چھوڑنا پڑے گا آپ کو. ان کی باتوں پہ نہ آپ کا اندر ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ حواس خمسہ کی بات نہیں، دل میں جو تجلی اٹھتی ہے اس تجلی کی بات سنیں، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان حواس خمسہ کے ذریعے جو نالج ہم نے حاصل کیا ہے، اس نالج سے ہاتھ اٹھا لے تاکہ ہم اپنے دل کے اندر ایک چشمہ نکال سکیں. آگئی بات سمجھ میں؟ یہ تصوف میں اس طرح سے ہے. تو یہاں پہ بھی بابا طاہر عریان نے انڈائریکٹلی یہی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ بعض اوقات دنیا میں دنیاوی محبت میں کیا ہوتا ہے،
ہم جب اپنی آنکھوں سے دنیا کے حسین چہروں کو دیکھتے ہیں یا دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ہمارے دل میں خدا کی محبت وہ ہونے کے بجائے, جلوہ افروز ہونے کے بجائے دنیا کی محبت اور اہل دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اس آنکھوں کے بجائے دل کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ کے اندر معرفت پیدا ہوگی دل کے اندر, تو جا کے آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں گے. اس تمہید کے بعد اب ہم جملے کی میننگ کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک, جی سر. دیدے وہ دل ہر دو فریاد, دل اور آنکھوں کے ہاتھوں. سوری سر, آواز کٹ رہی ہے. آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے. دل, سر آج بڑا مسئلہ ہو گیا ہے سر, کچھ بھی آواز نہیں آ رہی ہے, بس پھر آپ ریکارڈنگ سن لیں بعد میں, آپ بعد میں ریکارڈنگ سن لیجیے گا. میں اس کے بعد ریکارڈنگ آپ کے لیے ڈسپلے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. دل اور آنکھوں کے ہاتھوں دونوں کی وجہ سے فریاد, دل کے لیے دل کی وجہ سے بھی فریاد. واہ ویلا, ہم کہتے ہیں کہ یار دل سے فریاد, دل کی فریاد, آنکھوں کی فریاد, یعنی کسی کی فریاد کسی سے کرنا, اس کا مطلب یہ ہے. یعنی آنکھوں کی وجہ سے بھی میں فریاد کرتا ہوں, دل کی وجہ سے بھی فریاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے, دستے دیدے, دیدے آنکھ, دل دل, ہر دو دونوں کی, دل اور آنکھ دونوں کے ہاتھوں فریاد. واہ ویلا, دہائی ہو, دل اور آنکھیں دونوں کی دہائی ہو. ہم جسے اردو میں کہتے ہیں, کیوں کہ ہر چیز دیدے بینت دل کنت یاد, کہ جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے دل اس کو یاد کرتا ہے. یہی ہوتا ہے نا, ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں اپنی عملی زندگی میں, دل انہی کی یاد میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو کیا کریں؟ تو کہہ رہے کہ بسازم خنجری نیشش زفولات, بسازم ہے یہ, اس لہجے میں اس کو بسازم پڑھتے ہیں. بسازم خنجری نیشش زفولات, میں ایک خنجر بناؤں اس کی چبن, اس کی کاٹ فولاد سے ہو. میں ایک ایسا خنجر بنا لوں جس کی چبن یا جس کی کاٹ فولاد کی ہو. پھر کیا کروں میں؟ زنم بر دیدے تا دل گردد آزاد, اور میں اس خنجر کو جس کی دار فولاد کی بنا ہوا ہے, فولاد کا, اس کو کیا کرے؟ زنم بر دیدے, آنکھوں پہ دے ماروں تاکہ دل آزاد ہو جائے. آگے بات سمجھنا, یعنی جب تک یہ آنکھیں سالم ہیں تب تک یہ دل اس دنیاوی ضرب و برق سے, اس دنیاوی دنیا کی محبت سے دل آزاد نہیں ہو سکتا. دل کو آزاد کرنا ہے تو آنکھوں پہ چھری پھیرنی ہوگی. جب آنکھوں پہ چھری پھیری جائے گی تو دل تک آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیزوں کی محبت منتقل نہیں ہوگی, تو وہ دل آزاد ہو جائے گا دنیا کی محبت سے, اور وہ خدا کی محبت سے جلوہ افروز ہوگا. اس میں جلوہ افروز کہہ سکتے ہیں, وہ نورانی ہو جائے گا, اس میں خدا کی تجلیات اس میں رونما ہوں گی. تو یہ دو فی الحال ہم نے آج 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی. ایک تو ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں جو مختصر انفارمیشن ہمارے پاس دستیاب ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دوبیتیوں کے بارے میں مختصر میں نے آپ کو بتا دیا. اور تیسری یہ ہے کہ آج ان کی 2 دوبیتیاں ہم نے پڑھ لی ہیں. یہ 2 دوبیتیاں آپ لوگ یاد رکھ لیجئے گا, اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ انشاءاللہ مجھ سے بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اور آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ریکارڈنگ میں آپ کو بعد میں بھیج دیتا ہوں, اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ریکارڈنگ سے دیکھ سکتے ہیں, اور کلاس کے بعد میں بھی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.